میرے دوستوں اور بزرگوں، نشانیاں بھی اللہ دیتا ہے، اثر بھی اللہ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دیں کہ ان کے ہاں آج کل جادو کا زور ہے، تو تم جب ان کو نشانیاں دکھاؤ گے تو جادوگر تو ایسا کر نہیں سکیں گے، تو اس سے بھی تمہیں یہ ذریعہ بنے گا ان پر رعب ڈالنے کا، حق کی بات کو واضح کرنے کا۔ تو اسباب ساتھ رکھنا، اسباب جو ذریعے ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ کسی دوسرے کو متاثر کر سکیں۔ مثلا ایک شخص کتابیں ساتھ لے کے جاتا ہے تو اگلا کہے خود آئے ہو، کتابیں کیوں لائے ہو؟ تو کتابوں کے حوالے نکال کے دینا، یا جو مستند کتابیں ہیں ان سے کسی بات کو ثابت کرنا، یا انسان کے اندر کوئی صلاحیت اگر کوئی عصا رکھتا ہے، کوئی چیز رکھتا ہے، تو یہ اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے اور توکل کے خلاف بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو تم بھی اور تمہاری قوم بنی اسرائیل فرعونیوں پر غالب آئے گی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام رکھ دیا کہ تم اتنا عرصہ غائب رہے ہو تو کیا جادو سیکھنے گئے تھے؟ یہ جو آ کے ہمیں دکھا رہے ہو تو کیا جادو سیکھنے گئے تھے؟ 10 سال جادو سیکھ کے آئے ہو، اب تم مصر میں ملک پر حکومت کرنا چاہتے ہو اور نبوت کو بہانہ بنا رہے ہو، میرے سوا اور کون ہے معبود؟ فرعون نے کہا الہ کوئی اور بھی ہے یا نبوت بھی کوئی چیز ہے؟ تو جب فرعون نے ایسا کہا تو کیا مطلب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لایا اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظلم کرنے والے ظالم اپنی مراد کو نہیں پہنچتے، مطلب کامیاب اونچی گئی یہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو گواہ بنایا کہ میں موسیٰ اللہ کی طرف سے آیا ہوں، ہدایت لے کر آیا ہوں، ہدایت پر ہوں، اور تو اے فرعون تو ظالم ہے، تیرا انجام خراب ہے۔ اس کو واضح طور پر جس طرح فرمایا گفتگو کے آداب سیکھنے ہوں کہ کسی سے کس طرح بات کرنی ہے، تو قرآن وہ آداب بھی سکھا رہا ہے۔ اس فرعون کو نشہ تھا حکومت کا، اقتدار کا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اس نے کہا میرے سوا اور کون ہے خدا؟ میں ہی ہوں، یہ نبوت کیا چیز ہے؟ بس میں ہوں، رب ہوں، سب کا پالنے والا میں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو رب نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، ہدایت والا ہوں، اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں۔ اس نے مانا نہیں، فرعون نے نہیں مانا۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، وہ فرعون بولا اے درباریوں میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، عبادت کے لائق میں ہی ہوں۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ، تو اے حامان میرے لیے گارا بناؤ اور گارا پکا کر ایک محل بناؤ
کہ شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک آؤں. اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین. اس نے کہا کہ گارا بناؤ، محل بناؤ اونچا. یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کا عرش ہے، بنانے والا ہے ساری کائنات کا. تو محل بناؤ، میں موسیٰ کے خدا کو ذرا جھانک کے آؤں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے معاذ اللہ. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین پر بے جا ناحق بڑائی چاہی، اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. وہ سمجھے دنیا ہی سب کچھ ہے، ان کو موت نہیں آئے گی، وہ اسی طرح حکومت کرتے رہیں گے. جو بھی تخت پر بیٹھتا ہے اس کا مزاج یہ ہو جاتا ہے میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، میں جو چاہوں کروں. وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے، مالک سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ جو پختہ اینٹ ہے، پکی اینٹ کہا جاتا ہے، یہ فرعون نے ایجاد کی. یہ جو پکی اینٹ ہے، اور ایجادات جو ہوتی ہیں وہ غیر بھی کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایجاد آپ ہی کی ہو، غیروں کی ایجاد ہو، اور اگر وہ چیز میں کوئی برائی نہیں ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. آج دنیا نے ہوائی جہاز بنائے، ہم بیٹھ رہے ہیں یا نہیں بیٹھ رہے؟ پوچھ رہا ہوں. کتنی چیزیں مشینیں بنائی ہیں، ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے؟ تو غیروں کی ایجاد ہو لیکن اس میں کوئی ناحق بات نہ ہو تو اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ریل ہے، آپ کے ہاں تار کا نظام ہے، اب آپ کے ہاں کمپیوٹر آ گیا، اس سے آگے ٹیکنالوجی کہاں کہاں چلی گئی. تو غیروں کی ایجاد سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن غلط نہیں، ناجائز نہیں. نبی کا منکر ہوا فرعون. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نبی کا انکار کرے وہ اللہ کو پہچان نہیں سکتا. نبی کا منکر خدا کو کبھی نہیں پہچان سکتا. تو جو لوگ نبی کا انکار کریں وہ خدا کو ماننے کا دعوے میں درست ہو سکتے؟ اونچی نہیں. فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے دشمنی تھی، عناد تھا. اس لیے اس نے سمجھا اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی مکان ہوگا. یہ 10 سال جو گیا ہے کہیں سے کچھ سیکھ کے آیا ہے، تو اس نے سمجھا کہ کوئی مکان ہوگا، شاید کو بہت اونچا ہوگا، تو میں جاتا ہوں، جا کے دیکھ آتا ہوں. وہ یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو آسمان میں مانتے ہیں، تو اونچی عمارت بنا کر اس نے آسمان تک ایسے ہی پہنچنا چاہا جیسے آج سائنس والے چاند یا سورج تک پہنچنے کے دعوے کر رہے ہیں. تو اس نے یہی سمجھا کہ میں ذرا اونچا ہو کے جاتا ہوں، دیکھ آتا ہوں. مگر اس کے پاس ایسی کوئی صلاحیت نہیں تھی. اور رب تعالی جسم جسمانیات سے، مکان مکانیات سے اونچی کہیے پاک ہے. مہربانی. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی ہر جگہ ہے. یہ جملہ آپ سے بھی کہلواؤں گا، اللہ تعالی، پھر کہیے گا ہر جگہ ہے. ایک ہوتا ہے ہر جگہ ہونا، ایک ہوتا ہے ہر جگہ میں ہونا. تو ہر جگہ میں نہیں ہے مگر ہر جگہ ہے. اوپر کا جو اشارہ ہم کرتے ہیں اس سے مراد
عزت، بڑائی اور شان ہوتی ہے، یہ سمت نہیں ہے۔ اللہ اوپر نہیں، اللہ اونچی کہیے گا ہر جگہ ہے۔ قرآن کی آیات بھی موجود ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کا جسم مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر، کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ اوپر ہے اور بہت بھاری ہے، اس کے بوجھ سے کرسی چیڑ چیڑ کر رہی ہے، معاذ اللہ۔ یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تبویب القرآن نام ہے، ان میں لکھا بھی ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کی طرح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے، وہ سمتوں سے، جہتوں سے پاک ہے۔ اس کی پاکی کیسی ہے؟ کوئی اور اس طرح پاک نہیں ہے۔ کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کجی، کوئی کمزوری، کوئی معذوری اس کے لیے سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالی بڑی شان والا ہے، کوئی اس کے برابر ہونا تو دور کی بات، اس جیسا بھی نہیں ہے، کوئی اس کی برابری کر سکتا نہیں، اس کے مثل ہو سکتا نہیں۔ تو یہ آج جو لوگ اللہ کی اولاد مان رہے ہیں، عیسائی یا یہودی، اس کا بھی جواب قرآن نے دے دیا۔ اللہ کو کسی نے جنا نہیں ہے، اللہ نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، وہ نہ بھائی کسی کا، نہ بیٹا کسی کا، نہ باپ کسی کا، وہ ان رشتے ناتوں سے پاک۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فرعون خدائی کے دعوے کر رہا ہے، خود کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، معاذ اللہ۔ تو اس نے یہ اللہ کے بارے میں سوچا جائے تو اس کا بھی کوئی محل ہوگا، کسی اونچی جگہ ہوگا تو میں جا کے ذرا جھانک آؤں، دیکھ آؤں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ کچھ جانتا نہیں، اور اس نے نبوت کا انکار کیا۔ تو جو نبوت کا انکار کرے وہ رب کو پہچان سکتا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو بتا رہے ہیں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، ہدایت لایا ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مگر وہ یہ بات نہیں سمجھ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تو وہ کہنے لگا یہ تو کوئی جادو ہے، تم جادو سیکھ کے آئے ہو۔ اس نے ان باتوں کو بھی نہیں سمجھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ کی نسبت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، فرعون نے اور اس کے لشکریوں نے زمین پر حکومت چاہی، بڑائی چاہی، بغیر الحق، بے جا، ناحق، وہ حق پر نہیں تھے مگر زمین پر انہوں نے حکومت چاہی۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور یہ سمجھے کہ انہیں لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا ہے۔ انہوں نے انجام کی پرواہ نہیں کی، آخرت کو یاد نہیں رکھا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ہمیں ہر لمحے یہ یاد رہنا چاہیے، ہمارے اندر جو سانس گئی ہے واپس نہ آئی، ہم کوئی گارنٹی دے سکتے نہیں۔ دعوے تو بڑے بڑے ہیں، پروگرام تو بڑے بڑے ہیں، لیکن خدائی کے دعوے کرنے کے باوجود اس کے پاس کوئی ایسا سامان نہیں ہے، مگر پلاننگ اور اس کے دعوے بہت بڑے بڑے۔ یاد رکھو ایک دن لوٹ کر اللہ کے پاس جانا، ناحق بڑائی چاہنا۔ یہ ذرا بات میں کرتا چلوں، آپ کسی قابل نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو بڑا عہدہ مل جائے،
آپ میں صلاحیت نہیں ہے اور چاہتے ہیں کہ منصب مل جائے، ڈیزگنیشن، اس کی قابلیت ایبلٹی نہیں ہے اور چاہتے ہیں مل جائیں، تو بتائیے جو نااہل ہوگا اس کو کوئی عہدہ دیا جائے گا تو اچھائی کرے گا یا خرابی؟ اونچی. بس یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے. آج یہی حال ہے. آپ کے ہاں کچھ دن پہلے کراچی شہر میں اساتذہ کی ہڑتال ہوئی تھی، دھرنا دیا تھا انہوں نے. اساتذہ کا مطلب استادوں کی جمع ہے نا، استاد کی جمع، پڑھانے والے. ٹیلی ویژن کا کوئی ایک نمائندہ وہاں چلا گیا اور اس نے ان استادوں سے بات چیت کی. ایک استاد سے پوچھا فلانے لفظ کا آپ تلفظ کریں، ہجے بتائیں، مثلا اسپیلنگ پوچھنا. تو وہ اساتذہ 5-6 اس نے بات کی، کوئی اسپیلنگ بھی بتا سکا نہیں. اور چاہ کیا رہے ہیں؟ ہمیں استاد کہا جائے، ہمیں پیسے ملے، ہمیں عزت ملے. تو جب قابلیت نہیں ہے تو پھر کیوں عہدہ لے رہے ہو؟ ایک شخص جانتا ہی نہیں تعلیم کس کو کہتے ہیں. علم کے معنی جاننا، وہ جانتا نہیں ہے اور استاد کہلانا چاہتا ہے. اسی طرح بہت سے لوگ پیر نہیں ہوتے، عالم نہیں ہوتے، عالموں کا لباس پہن لیتے ہیں، پیروں کا لباس پہن لیتے ہیں. حدیث شریفہ میں آتا ہے ان لوگوں کو قیامت میں ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. کہ دنیا میں رہ کے تم عالم نہیں تھے، پیر نہیں تھے، لباس پہنتے تھے ان جیسا، تو ان کو ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. تو پتہ کیا چلا، جو اہل نہیں ہے اس کو منصب کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اور آج یہ چیز عام ہے. آپ دیکھ لیں گے پورٹ فولیو کہتے ہیں نا اس کو، کتنے وزیر ہیں، ان کو کس شعبے کا وزیر بنایا ان کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہیں اور وزیر بنے ہوئے. وزیر ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، یہ بوجھ اٹھانے والے نہیں، یہ تو بوجھ ڈالنے والے ہیں. پوری قوم پر انہوں نے بوجھ ڈالا ہوا ہے. تو جو نااہل ہو اس کو منصب نہیں دینا چاہیے. تو یہ لوگ اہل نہیں تھے مگر چاہ رہے تھے زمین پہ بڑائی مل جائے، حکومت ان کی ہو، اور ان کو یاد نہیں تھا کہ ہم نے ایک دن مرنا بھی ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا. اب یہاں یہ بات بھی سن لیں کہ ناحق بڑائی چاہنا، وہ تو آپ نے سن لیا کہ غلط ہے، اس کی وجہ سے پکڑ ہوگی، سزا مل سکتی ہے. لیکن اللہ تعالی خود فرماتا ہے اپنے پیاروں کے بارے میں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے. وہ خود فرماتا ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. بلندی دی ہے اللہ نے ایمان والوں کو، اور ان میں سے جو علم والے ہیں ان کے درجے بلند کیے ہیں. تو اللہ درجے بلند کرے وہ سمجھ آتی ہے. کوئی خود اہل نہیں ہے اور جس کو کہتے ہیں نا بڑھ کے مارنا، شیخی بگارنا، تو یہ لوگ درست نہیں ہیں. تو زمین میں 2 دن آپ نے شیخی بگاڑ لی، آپ کو یاد نہیں ہے کہ لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ یاد رہنا چاہیے. اور جس کو انجام یاد ہوگا، موت یاد ہوگی، وہ شیخیاں نہیں بگاڑے گا.